أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ. فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751. کتاب کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے. اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق شیخ محمد عزیر شمس نے کی ہے، آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 154. اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے امام صاحب صفحہ نمبر 151 پہ ایمان اور علم کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ لوگوں نے حاصل کیا اور جس سے دنیا اور آخرت میں شان ملتی ہے، ان چیزوں میں سے سب سے افضل چیز علم و ایمان ہے. اور پھر بتایا تھا کہ ان دونوں کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پہ ایک ساتھ ہوا ہے، علم کا اور ایمان کا. پھر انہوں نے علم کے موضوع پہ تفصیلی گفتگو کی کہ علم کس کو کہتے ہیں اور لوگ کس کو علم سمجھتے ہیں. آج گفتگو کرنے لگے ایمان کے بارے میں. ایمان اصل میں کیا ہے اور لوگ کس کو ایمان سمجھتے ہیں. چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِيمَانُ فَأَكْثَرُ النَّاسِ أَوْ كُلُّهُمْ يَدَّعُونَ. جہاں تک تعلق ہے ایمان کا، تو لوگوں میں سے زیادہ تر یا پھر سب کے سب يَدَّعُونَهُ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 103 103، کہ لوگوں میں سے زیادہ تر ہرگز مومن نہیں ہیں، قطعی طور پہ مومن نہیں ہیں، اگرچہ آپ حرص کریں. یعنی کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی کوشش ہے کہ لوگ مومن ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں، لیکن لوگوں میں سے اکثر ایسے نہیں ہیں، وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں، چاہے آپ حرص کریں. تو یہ آیت یہاں پہ لانے کا مقصد کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں. وَأَكْثَرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا عِندَهُمْ إِيمَانٌ مُجْمَلٌ، اور زیادہ تر ایمان والے وہ ہیں جن کے پاس صرف اور صرف اجمالی ایمان ہے. اجمالی ایمان سے مراد کیا ہے؟ جی ہم ایمان لاتے ہیں ہر اس چیز پہ جو اللہ نے کہہ دی، ہم ایمان لاتے ہیں ہر اس چیز پہ جو اللہ کے رسول نے بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک ایک چیز پہ کیا وہ ایمان لاتے ہیں، یہ ایک اور مسئلہ ہے. یہ ہے تفصیلی ایمان. تو زیادہ تر مومن جو ہیں ان کے پاس صرف اور صرف کون سا ایمان ہے؟ اجمالی ایمان. وَأَمَّا الْإِيمَانُ الْمُفَصَّلُ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهية بغضه، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول، وهو إيمان الصديق وحزبه. جہاں تک تعلق ہے تفصیلی طور پہ ان چیزوں پہ ایمان لانے کا جن چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، تو جن چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ان پہ تفصیلی ایمان لانا، معرفتاً و علما، معرفت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ان کی معلومات آپ کے پاس ہو، آپ کو پتا ہو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کون کون سی باتیں کہی ہیں جن پہ میں نے ایمان لانا ہے، اللہ نے کون کون سی باتیں کہی ہیں جن پہ میں نے ایمان لانا ہے. تو کہتے ہیں کہ
وہ چیزیں جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام لے کر آئے ان پہ تفصیلی ایمان لانا معرفت و علم کے اعتبار سے، و اقراراً اور ان کا اقرار کر لینے کے اعتبار سے، ان کو تسلیم کر لینے کے اعتبار سے، و محبتاً اور ان سے محبت کے اعتبار سے، و معرفتاً بضدہ اور ان چیزوں کی ضد کو جان لینے کے اعتبار سے۔ توحید پہ آپ کا ایمان ہے تو کیا آپ توحید کی ضد کو بھی جانتے ہیں؟ توحید کے اردو میں کیا کہیں گے؟ وہ تو انگلش میں بھی کہنے والا تھا، متضاد کہنے آپ، یعنی کہ جو چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام لے کر آئے جن پہ ہم نے ایمان لانا ہے، اب آپ کو یہ بھی علم ہو کہ ان کے اپوزٹ کیا چیز ہے، ان کے متضاد کیا چیز ہے جو ان کے لیے خطرہ ہے۔ مثال کے طور پہ توحید آپ لے کر آئے، اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ شرک۔ سنت آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی سنت ہے تو اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ بدعت۔ تو یہ بھی آپ کو پتا ہو۔ ومعرفتاً بضدہ، تو جن چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ان کے متضاد کا، ان کی اپوزٹ اشیاء کا علم ہونا، وکراہیتہ وبغضہ اور ان چیزوں سے نفرت ہونا اور ان سے بغض ہونا۔ تو یہ والا جو ایمان ہے نا کہ ایک ایک چیز کا آپ کے پاس کیا ہو؟ علم ہو، پھر اس کا آپ کیا کرتے ہو؟ اقرار، پھر اس سے آپ کیا کرتے ہو؟ محبت، اور پھر آپ کو یہ بھی علم ہو کہ اس کے الٹ کیا ہے، اس کے متضاد کیا ہے، اس کے اپوزٹ کیا ہے، اور اس کے متضاد سے آپ کو نفرت ہو۔ تو یہ والا جو ایمان ہے کہتے ہیں فہذا ایمان خواص الامہ، یہ ایمان ہے اس امت کے خاص لوگوں کا، وخاصۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص شخص کا، وہو ایمان الصدیق وحزبہ، اس کی وضاحت آ گئی، اور وہ ایمان ہے ابو بکر صدیق کا، وحزبہ اور ان کی جماعت کا، یعنی کہ باقی صحابہ کرام کا۔ تو یہ ہے جی تفصیلی ایمان۔ تو یہ وہ ایمان ہے جو ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، اور جن کے پاس یہ والا ایمان ہے وہ اس امت کے خاص لوگ ہیں، اور یہ ایمان تھا اس امت کے خاص لوگوں کا، یعنی کہ صحابہ کرام کا، اور یہ ایمان تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص شخص کا، یعنی کہ ابو بکر صدیق کا۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ حَظُّهُم مِّنَ الْإِيمَانِ، اب امام صاحب بتانے لگے ہیں کہ لوگوں کی صورتحال کیا ہے۔ ہونا تو چاہیے یہ والا ایمان، اجمالی ایمان بھی ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا میں سب پہ ایمان لایا، جو اللہ کے رسول نے بتا دیا میں سب پہ ایمان لایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر آپ کو تفصیلی طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن لوگوں کی کیا صورتحال ہے ایمان کے معاملے میں؟ کہتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ حَظُّهُم مِّنَ الْإِيمَانِ الْإِقْرَارُ بِوُجُودِ الصَّانِعِ، بہت سے لوگ ان کا ایمان میں کیا نصیب ہے، ایمان میں ان کا کیا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ صانع کے وجود کو مان لینا۔ کس کو مان لینا؟ صانع کے وجود کو۔ صانع کو آپ نہیں جانتے ہوں گے، ہاں جی، صانع کو جانتے ہیں؟ ہاں جی، خالق کائنات اللہ رب العزت، صانع کا معنی تھا بنانے والا۔ تو یہ ہے جی ان کا ایمان کہ یہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، جی اللہ ہے، اس کو یہ لوگ ایمان سمجھتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کا ایمان سے تعلق کیا ہے، ایمان میں ان کا حصہ کیا ہے؟ صانع کے وجود کو مان لینا، اس کا اقرار کر لینا، اسے تسلیم کر لینا۔ وَأَنَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور یہ کہ یقیناً وہ اکیلا ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وَمَا بَيْنَهُمَا اور ان چیزوں کو بھی پیدا کیا جو ان کے مابین ہیں۔
کیوں جی یہی ایمان ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر یہی ایمان ہے تو پھر تو مشرکین مکہ بھی مومن ہوئے، پھر قریش مکہ بھی مومن ہوئے. وہ تو مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، وہ مانتے تھے ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ مانتے تھے ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. ابھی میں آیات آپ کے سامنے رکھوں گا تو امام صاحب کہہ رہے ہیں وہذا، یعنی کہ اگر یہ ایمان ہے، یعنی کہ خالق کائنات کے وجود کو تسلیم کر لینا اور یہ مان لینا کہ ہر چیز کا خالق وہ ہے، تو کہتے ہیں وَهَذَا لَمْ يَكُنْ يُنْكِرُهُ عِبَادُ الْأَصْنَامِ مِنْ قُرَيْشٍ وَنَحْوِهِمْ. تو یہ وہ چیز ہے جس کا بتوں کے پجاری بھی انکار نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کے پجاری قریشی ہوں یا دوسرے ہوں. قریش وغیرہ میں سے جو بتوں کے پجاری تھے اس چیز کا انکار تو وہ بھی نہیں کرتے تھے، پھر ان کو کافر کیوں کہا گیا، ان کو مشرک کیوں کہا گیا، ان سے جنگیں کیوں کی گئیں، ان سے اختلافات کیوں ہوئے؟ اگر ایمان اسی چیز کا نام ہے تو پھر تو اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے یہ ہمارے مومن بھائی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن آپ نے ان کو مومن قرار دینے کے بجائے ان سے جنگیں کی ہیں. تو آئیے اب میں آپ کے سامنے دو ایتیں رکھتا ہوں جن سے پتا چلے گا کہ یہ عقیدہ تو ان کا بھی تھا. پہلے نمبر پہ سورہ یونس ایت نمبر 31 قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے. اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ ان سے پوچھئے تمہیں آسمان و زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ امن یملک السماع والابصار. دوسرا سوال ان سے کیجئے تمہارے کانوں پہ، تمہاری نگاہوں پہ کنٹرول کس کا، ان کا مالک کون ہے جو جب چاہے تمہاری قوت سماعت واپس لے سکتا ہے؟ کون ہے جو جب چاہے تمہاری بینائی واپس لے سکتا ہے؟ کون ہے یہ؟ تیسرا سوال وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. تیسرا سوال آپ ان سے یہ کریں کون ہے جو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ مثال کے طور پہ انڈا مردہ ہے، اس سے زندہ چودے کو نکالنے والا کون ہے؟ مثال کے طور پہ مرد کا وہ قطرہ جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے، اس سے بچہ نکالنے والا کون ہے؟ وہ بچہ جو بعد میں 5 فٹ کا انسان بنتا ہے، جس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، جس کا پیٹ ہوتا ہے، جس کا چہرہ ہوتا ہے، جس کا سر ہوتا ہے، جس میں قوت سماعت بھی ہوتی ہے، قوت بینائی بھی ہوتی ہے، سونگنے کی صلاحیت ہوتی ہے، گفتگو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ کون ہے کام کرنے والا؟ اور پھر زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالنے والا کون؟ زندہ انسان سے مردہ پانی کے اس قطرے کو نکالنے والا کون؟ چوتھا سوال آپ ان سے یہ کریں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ساری کائنات کے یہ امور کی تدبیر کرنے والا کون؟ ایک ایک انسان کے امور کی تدبیر کرنے والا کون؟ یہ کون ہے جو ہر ایک کو رزق دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کی قدرت سے ہر ایک کی سانسیں چل رہی ہیں؟ ہماری ڈیوٹی لگا دی جائے، 1-2 آدمیوں کی سانس کا خیال رکھیں، ہاسپٹل میں نرس کا خیال رکھیں، پاگل ہو جاتی ہے. اس کی سانس کا مسئلہ ہے جی، اس کی سانس کا مسئلہ ہے، بھاگتی پھر رہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنے انسان ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں گن سکتا. اندازہ ہی بتاتے ہیں نا بھی اتنے انسان ہوں گے، گنے ہوئے یہ سارے انسان کسی نے نہیں، انسان گن ہی نہیں سکتا. ابھی گن کے فارغ ہوا اتنی دیر میں 1 لاکھ اور پیدا ہو چکے ہوں گے اور 2 لاکھ اور فوت ہو چکے ہوں گے. انسان گن ہی نہیں سکتا. ان کی حاجات کو پورا کرنا، ان کے امور کی تدبیر کرنا یہ دور کی بات ہے. تو آپ پوچھیے یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فَسَيَقُولُونَ، جب آپ پوچھیں گے یہ فوری طور پہ جواب دیں گے اللہ. یہ سارے کام کرنے والا کون؟ اللہ. یہ کون کہیں گے؟ اہل مکہ. کون کہیں گے؟ آپ کی تکذیب کرنے والے مشرکین قریش. پھر آپ ایک اور آیت کی طرف آ جائیں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض،
کس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا ہے؟ وسخر الشمس والقمر، کس نے سورج چاند کو مسخر کر رکھا ہے؟ لَيَقُولُنَّ، البتہ یہ لازمی طور پہ یہی جواب دیں گے اللہ، یہ سارے کام اللہ نے کیے۔ اللہ نے کہا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب یہ مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، آسمان و زمین کا، سورج چاند کا، ان کے امور کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے، تو پھر یہ کیوں بہک جاتے ہیں؟ عبادت کی باری آتی ہے تو اس کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ ایمان ناقابل قبول ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ مان لیا آپ نے اللہ خالق، اچھی بات ہے، اگلا قدم اٹھائیں، یہ مانیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ تیسرا قدم اٹھائیں کہ جو خالق ہے، مدبر الامور ہے، ہر عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، صرف وہی ہے۔ وَآخَرُونَ الْإِيمَانُ عِنْدَهُمْ هُوَ التَّكَلُّمُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، اور دوسرے لوگ ان کے ہاں ایمان یہ ہے کہ شہادتین کہہ دینا، یعنی کہ کلمہ شہادت پڑھ لینا، کلمہ شہادت پڑھ لینا۔ کلمہ شہادت کیا ہے جی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی کہ آپ یہ گواہی دیں، یہ اقرار کریں زبان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر عبادت کے لائق ہے اور جناب محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے مان لیا تو آپ مومن ہیں۔ یہ کن کے ہاں؟ ان کے ہاں جن کا بھی تذکرہ شروع ہوا ہے۔ فرمایا دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں ایمان کیا ہے؟ التکلم بشہادتین، کلمہ توحید و رسالت پڑھ لینا، زبان سے یہ الفاظ ادا کر دینا۔ سواء کان معہ عمل او لم یکن، چاہے اس کے ساتھ عمل ہو یا نہ ہو، یعنی کہ آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، زکوٰۃ دیں نہ دیں، آپ مومن ہیں۔ وَسَوَاءٌ وَافَقَ تَصْدِيقَ الْقَلْبِ وَخَالَفَهُ، اور برابر ہے کہ یہ اقرار جو آپ نے اپنی زبان کے ساتھ کیا ہے یہ دل کی تصدیق کے مطابق ہو یا اس کے مخالف ہو۔ یعنی کہ ممکن ہے کہ انہوں نے ایمان کس کو قرار دیا ہے کہ زبان سے یہ الفاظ ادا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جناب محمد اللہ کے رسول ہیں، ایسے ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب اس کے بعد عمل کرے یا نہ کرے، کہتے ہیں مومن ہے۔ اچھا دل میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس عقیدے کو مانتا ہی نہ ہو جس کا زبان سے اظہار کیا ہے، کہتے ہیں پھر بھی مومن ہے، پھر بھی کیا ہے؟ مومن ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کہنے والے کون ہیں؟ الکرامیہ، کہنے والے کون ہیں؟ اس گمراہ فرقے کا نام ہے کرامیہ۔ اچھا اب ان کا اگر عقیدہ مان لیں، ایمان اگر اسی چیز کا نام ہے، تو پھر منافقین مدینہ کیا ہوئے؟ منافقین مدینہ مومن ہوئے، کیونکہ انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے وہ کافر تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کی یہ والی تعریف یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایمان کے بارے میں یہ تصور، ایمان کے بارے میں یہ عقیدہ کہ ایمان اس کو کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وآخرون عندهم الایمان مجرد تصدیق القلب بأن اللہ سبحانہ خالق السماوات والارض وأن محمد عبدہ ورسولہ، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جن کے ہاں ایمان کیا ہے؟ صرف دلی تصدیق کا نام ہے۔ کس کا؟ یعنی کہ دل سے آپ مانتے ہیں اللہ کو، دل سے آپ مانتے ہیں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں ایمان کیا ہے؟ صرف دلی تصدیق، دلی طور پہ اس بات کی تصدیق کہ اللہ سبحانہ آسمان و زمین کا خالق ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن لَّمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ، اگرچہ یہ شخص اپنی زبان کے ساتھ اقرار نہ کرے، وَلَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا،
اگرچہ وہ کوئی عمل نہ کرے، کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی زکات نہ دے. بل ولو سب اللہ ورسولہ، بلکہ چاہے وہ اللہ کے رسول کو برا بلا کہے، وَأَتَى بِكُلِّ عَظِيمَةٍ، اور وہ ہر بڑے گناہ کا ارتکاب کرے، وَهُوَ يَعْتَقِدُ وَحْدَانِيَّةَ اللَّهِ وَنُبُوَّةَ رَسُولِهِ، جبکہ وہ ان کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو مومن ہے. ان کے ہاں کیا ہے؟ بس دل سے مان لیا. اور یہ کہنے والے صاحب کون ہیں؟ ابو منصور الماتریدی. ابو منصور الماتریدی. اور عام طور پہ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں وہ عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ ماتریدی ہوتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ ماتریدی ہوتے ہیں. ابو منصور ماتریدی کے عقیدے کے اوپر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے عقیدہ ان کا لیا ہے، اور فقہ ہم نے، نماز روزے کے مسائل ہم نے کس سے لیے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. اچھا، ان کے قریب قریب کچھ اور لوگ ہیں جن کا اس یہاں پہ تذکرہ نہیں کیا امام القیم رحمہ اللہ نے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان نام ہے دل سے جان لینے کا، پہچان لینے کا. پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ دل کی تصدیق. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ دل کی معرفت. دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا فرق ہے؟ یعنی کہ ایک ہے کہ آپ دلی طور پہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک یہ ہے کہ دلی طور پہ آپ تسلیم بھی کرتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. زبان سے تسلیم نہیں کرتے لیکن دلی طور پہ تسلیم کرتے ہیں. تو یہ لوگ کچھ بہتر ہو گئے تصدیق والے کن سے؟ معرفت والوں سے. تو یہ اب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ایمان نام ہے دل کی معرفت کا. اچھا، اس ایمان اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ فرعون بھی مومن تھا اور اس کی ساری قوم پکے مومن تھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا. وہ موسیٰ علیہ السلام کی آیات، نشانیوں کو، معجزات کو تسلیم کرتے تھے دلی طور پہ، دلی طور پہ پہچانتے تھے، دلی طور پہ پہچانتے تھے، لیکن زبان سے اقرار وغیرہ نہیں کیا. تو اب ان کی تعریف کے مطابق وہ کیا ہوئے؟ مومن ہوئے. اسی طرح ان کی تعریف کے مطابق یہودی عیسائی کیا ہوئے؟ مومن ہوئے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی کہ یہودی عیسائی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ سچے نبی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آخری نبی ہیں، کیونکہ نشانیاں جو ان کی کتابوں میں تھیں وہ سب موجود ہیں آپ میں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل سے جاننے کا. تو وہ تو جانتے تھے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حقانیت کو، پھر وہ یہودی عیسائی کیا ہوئے؟ مسلمان اور مومن ہوئے ان کی تعریف کے مطابق. ابو طالب آپ کے چچا، وہ بھی ان کی تعریف کے مطابق کیا ہوئے؟ مومن اور مسلمان ہوئے. ابلیس ان کی تعریف کے مطابق کیا ہوا؟ مومن مسلمان ہوا، کیونکہ وہ اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے. وہ تو بار بار اللہ سے کہتا بھی تھا یا ربی یا ربی. جب اس نے مہلت مانگی ہے قرآن میں آیتیں پڑھ لیں تب بھی اس نے کیا کہا تھا؟ ربی بما اغویتنی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی غلط یہ تعریف ہے، ایمان کا اتنا غلط یہ تعارف ہے کہ اس کی وجہ سے فرعون اور یہودی عیسائی آپ علیہ السلام کے زمانے کے، اور آپ کو چچا ابو طالب، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابلیس، اس کو بھی کیا ماننا پڑے گا؟ مومن ماننا پڑے گا. اچھا، یہ ایمان کی تعریف کس نے کی؟ جہم بن صفوان نے. کس نے؟ جہم بن صفوان نے. تو یہ بھی غلط ہوئی. غلط تعریفیں کیا کیا ہو چکی ہیں؟ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا، یہ غلط نہیں، صحیح ہے،
لیکن یہ ناکافی ہے، ایمان کا یہ مکمل تعارف نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان اس چیز کا نام ہے کہ آپ زبان کے ساتھ یہ مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور زبان سے مان لیں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ بھی درست ہے لیکن یہ بھی ناکافی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ناکافی ہے، درست لیکن ناکافی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہا گیا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل کی تصدیق کا، تو یہ بھی درست ہے لیکن ناکافی ہے۔ صرف دل کی تصدیق سے اگر کوئی مومن ہو جاتا، صرف دل کی معرفت سے کوئی آدمی مومن ہو جاتا، تو پھر تو ماننا پڑے گا ابلیس کو بھی اور اہل کتاب کو، یہودیوں عیسائیوں کو بھی۔ اب 5 نمبر پہ تذکرہ کرنے لگے امام صاحب کچھ اور لوگوں کا۔ وَآخَرُونَ عِندَهُمُ الْإِيمَانُ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان کس چیز کا نام ہے؟ وَجَحْدُ صِفَاتِ رَبِّ تَعَالَى، ان کے ہاں ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا، اس چیز کا نام انہوں نے ایمان رکھ دیا۔ حالانکہ ایمان کس چیز کا نام ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مان لینے کا، اس کے بالکل الٹ۔ مثال کے طور پہ اب امام صاحب مثالیں دینے لگے ہیں، کون کون سی صفات کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ من علوہ علی عرشہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے عرش پہ بلند ہونا، اللہ تعالیٰ کا اپنے عرش کے اوپر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن وہ لوگ اس کو نہیں مانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لونڈی سے کیا کہا تھا؟ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا تھا اللہ اوپر ہے۔ اب پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا لو جی یہ مومن ہے، اس کو آزاد کر دو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کو معیار ایمان قرار دے رہے ہیں، فرمایا یہ مومن ہے، اور ان کے ہاں مومن وہ ہے جو اس چیز کا انکار کرے۔ وَتَكَلُّمِهِ بِكَلِمَاتِهِ وَكُتُبِهِ، دوسرے نمبر پہ اللہ کی صفت جس کا انکار کرنا ہے وہ اللہ کا کلام کرنا اپنے کلمات کے ساتھ اور اپنی کتب کے ساتھ۔ یعنی کہ درست عقیدہ کیا ہے کہ مانا جائے قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن ایک کتاب ہے، قرآن ایک کلام ہے، اور یہ کلام کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے ہاں اگر آپ مومن ہیں تو اس کا انکار کرنا ہوگا۔ پھر کیا کہیں گے آپ؟ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ جس کو اللہ کا کلام کہا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، یعنی کہ اللہ نے اپنا کلام درخت میں ڈال دیا، وہ درخت بولتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام سنتے رہے۔ تیسرے نمبر پہ وسمعہ، اور اللہ تعالیٰ کے سننے کی صفت کا انکار کرنا، وبصرہ، اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی صفت کا انکار کرنا، ومشیئتہ، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ تعالیٰ کا ارادہ، وقدرتہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت، وارادتہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، ارادے اور مشیت میں معمولی سا فرق ہوتا ہے، وحبہ، اور اللہ کا کئی چیزوں سے محبت کرنا، یہ اللہ کی صفت، اللہ کئی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے سوال کروں کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ وبغضہ، اور اللہ تعالیٰ کا کئی چیزوں سے نفرت کرنا، مثال کے طور پہ ابلیس سے اللہ کو نفرت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ وغیر ذالک مما وصف بہ نفسہ ووصفہ بہ رسولہ، اور دیگر اللہ کی وہ صفات جن کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو متصف کیا، جو صفات اللہ نے خود اپنی بیان کی، اور وہ اللہ کی صفات جن کے ساتھ اللہ کو اللہ کے رسول نے متصف کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فالایمان عندہم، تو خلاصہ کلام کیا ہے ان لوگوں کا، اس گروپ کا، کہ فالایمان عندہم، ایمان ان کے ہاں کیا ہے؟ انکار حقائق ذالک کلہ، ان تمام حقیقتوں کا انکار کرنا،
یہ تمام چیزیں حق ہیں نا، حقیقت ہیں، درست ہیں، ان کا انکار کرنا یہ ان کے ہاں ایمان ہے، جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں۔ وجحدہ، اور ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا، ان کو تسلیم نہ کرنا۔ والوقوف مع ما تقتضیہ آراء المتحوقین وافکار المخرصین، والوقوف مع، اور ساتھ دینا، تائید کرنا، کن کی؟ ان چیزوں کی جن کا تقاضا کرتی ہیں، آراء المتحوقین۔ المتحوقین، متحوق کی جمع ہے، آپ اس کا معنی لکھ لیں حیرت زدہ، پریشان۔ اور آگے المخرصین، مخرص کی جمع ہے، اٹکل اور اندازے سے بات کرنے والا، وہ آدمی جس کے پاس علم نہ ہو بلکہ اندازے سے اور اٹکل سے بات کرے، آپ اس کو جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اب ایمان ان کے ہاں کیا ہے؟ نمبر 1 کہ آپ ان تمام حقائق کا انکار کر دیں، وجحدہ، اور ان کو تسلیم نہ کریں، والوقوف، اور آپ تائید کریں، آپ کھڑے ہوں کس کے ساتھ؟ آپ کی تائید کس کے ساتھ ہو؟ مع ما تقتضیہ آراء المتحوقین، آپ کی تائید ان امور کے ساتھ ہو جن امور کا تقاضا کرتی ہے ان حیرت زدہ لوگوں کی آراء، و افکار المخلصین، اور اٹکل سے بات کرنے والوں کے افکار۔ اس سے مراد کون ہے؟ اہل کلام، اہل منطق، اہل فلسفہ۔ اہل کلام اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ایمان ان کے ہاں کیا ہے کہ اللہ نے جو اپنی صفات بتائی ہیں، اللہ کے رسول نے جو بتائی ہیں، ان کا انکار کر دیں، اور پھر کیا عقیدہ رکھیں جی، کیا سوچ رکھیں آپ کا موقف کیا ہو، کن کے ساتھ آپ کھڑے ہوں؟ کہتے ہیں آپ کھڑے ہوں ان لوگوں کے ساتھ، ان امور کے ساتھ، ان تعویلات کے ساتھ، ان تحریفات کے ساتھ آپ کھڑے ہوں جن کا تقاضا کرتی ہیں آراء، ان لوگوں کی جو حیرت زدہ ہیں، پکا کوئی علم نہیں ہے، خود حیرت زدہ ہے، اپنی جو بتاتے ہیں اس میں حیرت زدہ ہیں، اور جن کا تقاضا کرتے ہیں افکار ان لوگوں کے جو اٹکل سے بات کرنے والے، اندازے سے بات کرنے والے ہیں۔ بھائی جو لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پہ یدین، ہاتھ، اللہ نے کہا میرے یدین ہے قرآن میں، تو یہ کہتے نہیں اللہ کے یدین نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو کیا اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ بھی میرے ہاتھ نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا، کہیں کسی حدیث میں اعلان کیا بھی اللہ کے ہاتھ نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام نے بتایا کہ یدین سے مراد اللہ کے ہاتھ نہیں ہے؟ تو پھر یہ بات کہاں سے لے کر آئے؟ کیوں جی؟ اٹکل، اندازے۔ تو یہ ہے جی ان کے ہاں ایمان، کہ ان تمام حقائق کا جو پیچھے ذکر ہوئے ہیں، اللہ کے صفات جو بھی ذکر ہوئی ہیں، ان سب کا آپ انکار کر دیں اور ان کو تسلیم نہ کریں، اور آپ کھڑے ہوں ان تحریفات کے ساتھ، ان تعویلات کے ساتھ جن کا تقاضا کرتی ہیں ان حیرت زدہ لوگوں کی آراء اور اٹکل لگانے والوں کے افکار۔ الذین یرد بعضهم علی بعض، یہ جو ایک دوسرے کے اوپر رد کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس حق نہیں ہے، اس لیے ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے، ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ کیا یہ لوگ ہیں جن کی بات تسلیم کی جائے گی، جو حیرت زدہ، اٹکل سے بات کرنے والے، اور آپس میں ایک بھی نہیں ہے، ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر رد کر رہا ہوتا ہے، وَيَنْقُضُ بَعْضُهُمْ قَوْلَ بَعْضٍ، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کے قول کو اس کے متناقض بات کر رہا ہوتا ہے۔ وَيَنْقُضُ بَعْضُهُمْ قَوْلَ بَعْضٍ، اور ان میں سے ایک دوسرے کے قول کو غلط قرار دے رہا ہوتا ہے۔ الذین ہم، جو کہ اس طرح ہیں جس طرح عمر بن خطاب نے کہا تھا اور امام احمد نے کہا تھا، جو کہ اس طرح ہیں، کس طرح؟
جس طرح کہا تھا ان کے بارے میں کس نے؟ عمر بن خطاب نے اور امام احمد نے کیا کہا تھا کہ مختلفون فی الکتاب، یہ لوگ آپس میں قرآن کے بارے میں اختلاف رکھنے والے ہیں، ان کی بات ایک نہیں ہے، ان کا موقف ایک نہیں ہے، مخالفون للکتاب، بلکہ یہ اللہ کی کتاب کی مخالفت کرنے والے ہیں، متفقون علی مفارقت الکتاب، البتہ ایک مسئلے میں ان کا آپس میں اتفاق ہے، وہ کیا؟ کتاب اللہ، قرآن کو ترک کرنے کے معاملے میں آپس میں متفق ہیں۔ اتفاق ان کا کس مسئلے میں ہے؟ کہ قرآن کو نہیں لینا، قرآن کی تعویلیں کرنی ہے، قرآن کی تعریف کرنی ہے، اس معاملے میں اتفاق ہے۔ لیکن ویسے قرآن کے معاملے میں ان کا اختلاف ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ اتفاق یہ تو ہو گیا کہ یہ ان صفات کو نہیں لینا، لیکن ان کا متبادل کیا ہے؟ ان کی پھر درست تفسیر تمہاری رائے کے مطابق کیا ہے؟ اس میں ان کا اختلاف ہے۔ کوئی کہے گا یہ تعویل درست ہے، کوئی کہے گا وہ تعویل درست ہے۔ تو یہ دراصل کتاب کے کیا ہے؟ مخالف ہیں، قرآن کے مخالف ہیں۔ اچھا، امام احمد کے الفاظ کہاں پہ آئے ہیں؟ ان کی کتاب ہے مشہور و معروف الرد علی الجہمیہ، اس میں ان کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ جناب عمر فاروق نے الفاظ کہاں پہ کہے ہیں اللہ عالم، اس بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ بہرحال یہ امام القیم رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کے بھی ایسے الفاظ ہیں۔ وآخرون عندهم، ابھی ہم کس گروہ سے فارغ ہوئے؟ ابھی آخری، جن کے ہاں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی صفات کے انکار کر دینے کا۔ حالانکہ ایمان کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ ماننا۔ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماننا۔ کس کو؟ جو اللہ نے بتا دیا، جو اللہ کے رسول نے بتا دیا، اس کو مان لیا، اب یہ ہے ایمان۔ لیکن یہ بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور گروہ آ گیا جی، وآخرون عندهم الایمان عبادت اللہ بحکم اذواقهم ومواجیدهم وما تہواہ نفوسهم من غیر تقیید بما جاء بالرسول، اور دوسرے وہ ہیں جن کے ہاں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے وجد کے حکم پہ، اور اس کے مطابق جس کی خواہش رکھتے ہیں ان کے اپنے نفس، اس کی پابندی کیے بغیر جسے لے کر آئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی کہ یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے ذوق کے مطابق، اپنے اپنے وجد کے مطابق، اپنی اپنی خواہش کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اور یہ پابندی نہیں کرتے اس قرآن کی جسے اللہ کے رسول لے کر آئے، یہ پابندی نہیں کرتے ان احادیث کی جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کے معاملے میں اللہ کے رسول کے یہ پابند نہیں ہے۔ جو اپنی عقل نے کہہ دیا، اپنے ذوق نے کہہ دیا، جو وجد نے کہہ دیا، وجد کس کو کہتے ہیں؟ یہ صوفیوں پہ جو حالت آ رہی ہوتی ہے، دیکھا نہیں، کوئی قوالی پڑھی جا رہی ہو تو اچانک جھومنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی مینٹل ہو، اور جیسے کسی کو کرنٹ لگا ہوا ہو۔ تو یہ ان کے ہاں کیا ہے؟ وجد ہے۔ وجد کی تعریف میں وہ کیا کہتے ہیں کہ خوشی یا ذوق و شوق سے بے خود ہو کر جھومنے کی کیفیت، ذوق و شوق سے بے خود ہو کر جھومنے کی کیفیت یا حالت، اس کو کہتے ہیں وجد۔ تو اب آپ نے ان کو بھی جان لیا، پہچان لیا، تو یہ کن کی بات کر رہے ہیں پھر امام قیم؟ صوفیوں کی۔ اور ان کے بارے میں پڑھ کر قرآن کریم کی آیت یاد آ جاتی ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، سورہ انفال آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کے بارے میں کہ یہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کی عبادت ہے کیا؟ فرمایا ان کی نماز یہ ہے کہ بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ صوفیوں کی بھی یہی صورتحال ہے، ان کی عبادت کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنی، پڑھنی بھی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھنی، کرنا کیا ہے؟ قوالیاں،
قوالیوں میں کیا ہوں گے؟ عشقیہ شعر، جھوٹ، قرآن و حدیث کے خلاف باتیں، ساتھ تالیاں، ساتھ سیٹیاں. وہی ماحول جو مکہ والوں نے بنایا ہوتا تھا، یہی ماحول انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. اور یہ ان کے ہاں کیا جی؟ ایمان. یہ کیا ہو رہی ہے جی؟ اللہ کی عبادت. وآخرون الایمان عندهم ما وجدوا علیہ آباءهم واسلافهم. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں ایمان وہ چیز ہے جس پہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، واسلافهم اپنے بڑوں کو پایا. بحکم الاتفاقی، اتفاقاً، کائن من کان، وہ جو کوئی بھی ہو، ان کا عقیدہ وہ جو بھی ہو، نظریہ جو بھی ہو، جس چیز کے اوپر اپنے آباء و اجداد کو پایا جی یہی ایمان ہے، یہی دین ہے. بل ایمانہم مبنی علی مقدمتین، بلکہ ان کا ایمان قائم ہے دو مقدموں پہ. پہلا مقدمہ کیا؟ احداہما ان ھذا قول اسلافنا و آبائنا، کہ یہ قول ہے ہمارے بڑوں کا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے آباء و اجداد کا. وثانیہ، دوسرا مقدمہ، انما قالوا فهو حق فهو الحق، جو انہوں نے کہہ دیا وہی حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ زخرف میں آیت نمبر 22 میں 22 میں، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ایک دین پہ، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو کچھ وہ کرتے تھے وہ کریں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی. یہ کون کہہ رہے تھے؟ مشرکین مکہ، مشرکین قریش. اور یہی صورتحال امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں آج پائی جا رہی کئی لوگوں کے یہاں. ان کے آباء و اجداد شرک کو ایمان قرار دیتے تھے تو یہ بھی اسی کو ایمان قرار دینے شرک کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ان کے بڑے مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارتے تھے، جناب علی کو مشکل وقت میں پکارتے تھے، اور اس کو دین سمجھتے تھے، اس کو محبت سمجھتے تھے. اسی کو یہ ان کے بیٹے بھی اور ان کے پوتے بھی اور ان کے آئندہ نسلیں دین سمجھتی ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد غلط نہیں ہو سکتے. وآخرون عندهم الایمان، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں ایمان کیا ہے؟ الایمان مکارم الاخلاق، ایمان نام ہے مکارم اخلاق کا، عمدہ اور اچھے اخلاق کا. وحسن المعاملہ، اور اچھے معاملے کا، لوگوں کے ساتھ آپ اچھی ڈیلنگ کریں، اچھا معاملہ کریں. وطلاقۃ الوجہ، اور ان کے ہاں ایمان نام ہے چہرے پہ مسکراہٹ کا. واحسان الظن بکل احد، اور ان کے ہاں ایمان نام ہے ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا. اور ان کے ہاں ایمان نام ہے وتخلیۃ الناس وغفلاتہم، لوگوں کو ان کی غفلت میں چھوڑ دینے کا، لوگ جانے ان کا کام جانے. اور ایسے مومن آپ کو آج کل بہت ملیں گے، گلی محلے بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے. نماز نہ پڑھنی ہے، نہ پڑھنے کے بارے میں کہنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نہ دینے کے بارے میں کہنا ہے، نہ روزے رکھنے ہیں، نہ رکھنے کے بارے میں کہنا ہے، بلکہ علماء کو غلط سمجھنا ہے، نماز روزہ رکھنے والوں کو غلط سمجھنا ہے، اور دین کس چیز کا نام ڈال دیا؟ صرف اخلاق کا. ہر ایک کے ساتھ مسکراہٹ سے ملے. اور یہ چیزیں اچھی چیزیں ہیں، یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن کیا ایمان اسی کا نام ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جھگڑا مشرکین مکہ سے اس معاملے میں تھا، اخلاق کے معاملے میں تھا؟ کیوں جی؟ کیا آپ کا جھگڑا ان کا جھگڑا یہ تھا کہ وہ اخلاق والے تھے اور آپ اخلاق والے نہیں تھے؟ اس میں تو جھگڑا ہی نہیں تھا. جنگیں کیا اسی مسئلے پہ لڑی گئی. اخلاق ہونا چاہیے، اسلام تو اس کا حکم دیتا ہے، اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اخلاق والا کون ہوگا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لیکن کیا ایمان اس کا نام ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان چیزوں سے ایمان مکمل ہوتا ہے، ان چیزوں سے ایمان مکمل ہوتا ہے. تو ایسے لوگ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. اور ہر ایک کے بارے میں حسن ظن، تو کیا ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے؟ بالکل نہیں. جو ہمارے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے،
اور ہم کہیں نہیں جی یہ پکا مسلمان ہے، پکا مومن ہے، پکا توحیدی ہے، جو ہمارے سامنے محرم کے مہینے میں صحابہ کرام کو برا بلا کہے، ان پہ لعنتیں بھیجے، ان کو منافق قرار دے اور آل بیت کو مشکل کشا حاجت روا قرار دے، ہم اس نے ظن رکھے۔ وآخرون عندهم، اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے یہاں ایمان کیا ہے؟ الایمان التجرد من الدنیا، دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، وعلائقها، اور دنیا سے متعلقہ چیزوں سے الگ تھلگ ہو جانا، وتفریغ القلب منها، اور دل کو دنیا سے خالی کر لینا، والزہد فیها، اور دنیا سے اعراض کرنا۔ فَإِذَا رَأَوْا رَجُلًا هَكَذَا، جب لوگ کسی آدمی کو اس طرح دیکھیں کہ جناب اسے کوئی دنیا کی پرواہ نہیں، تو جعلوہ من سادات اہل الایمان، لوگ اس کو اہل ایمان کے اماموں میں سے شمار کرتے ہیں کہ جناب اس کو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی کہ یہ معیار ہے مومن ہونے کا، چاہے وہ شرک کرتا ہو اور بس آپ نے معیار یہ بنا لیا کہ جناب اس کو دنیا کا شوق نہیں ہے اس لیے جناب والا یہ پکا مومن ہے۔ یہ کہاں پہ آیا بھائی؟ ہاں اگر کوئی توحید کے اوپر ہے، شرک و بدعات سے دور ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کرتا ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے راز کیے ہوئے، جی ہاں یہ خوبی ہے۔ لیکن اپنی بیگم کا حق ادا کرتا ہو، یہ نہیں کہ ان کو بھوکا مارے، اپنے بچوں کو حقوق ادا کرتا ہو، یہ نہیں کہ ان کو بھوکا مارے، اور پھر خود کام نہ کرے، تجارت نہ کرے اور لوگ دیں تو وہ لے لے، لوگوں سے مانگے۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا رَأَوْا رَجُلًا هَكَذَا، لوگ جب کسی آدمی کو اس طرح دیکھتے ہیں تو جعلوہ من سادات اہل الایمان، اس کو اہل ایمان کے اماموں اور لیڈروں میں سے شمار کرتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مُنْسَلِخًا مِنَ الْإِيمَانِ عِلْمًا وَعَمَلًا، چاہے وہ علم اور عمل کے اعتبار سے ایمان سے نکل چکا ہو، اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وَأَعْلَى مِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان سب سے اعلیٰ کون ہے؟ من جعل الایمان ہوا مجرد العلم، جس نے صرف علم کو ایمان قرار دیا ہے، وَإِن لَمْ يُقَارِنْهُ عَمَلٌ، چاہے اس کے ساتھ عمل جڑا ہوا نہ ہو۔ یہ بھی غلطی ہے کہ علم تو آپ کے پاس بہت ہے لیکن عمل آپ کرتے نہیں ہیں۔ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَعْرِفُوا حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، ان سب نے ایمان کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں، ان کے ایمان کہتے کس کو ہے، حقیقت میں کیا ایمان ہے انہوں نے پہچانا ہی نہیں۔ وَلَا قَامُوا بِهِ، اور نہ انہوں نے ایمان کو اختیار کیا، وَلَا قَامَ بِهِمْ، اور نہ ایمان ان میں موجود ہوا۔ وَهُمْ أَنْوَاعٌ، اور ان لوگوں کی کئی اقسام ہیں۔ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْإِيمَانَ مَا يُضَادُ الْإِيمَانِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اس چیز کو ایمان قرار دیا جو چیز ایمان کے اپوزٹ ہے، ایمان کے متضاد ہے۔ مثال کے طور پہ وہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْإِيمَانَ مَا لَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِيمَانِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو ایمان قرار دیا جو ایمان میں معتبر نہیں ہے، ان کا ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ مَا هُوَ شَرْطٌ فِيهِ وَلَا يَكْفِي فِي حُصُولِهِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہے من جعلہ، جنہوں نے ایمان قرار دیا اس چیز کو جو ایمان میں شرط ہے، ضروری ہے بہت، لیکن وہ ایمان کے حصول کے لیے کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے وجود کو ماننا، یہ شرط ہے ایمان میں، لیکن کیا اللہ کے وجود کو مان لینے سے کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے وجود کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اکیلے اس کی جائے گی، اور یہ کہ اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اپنی کتابوں کو بھیجا ہے، اس کے فرشتے، سب چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَرَطَ فِي ثُبُوتِهِ مَا يُنَاقِضُهُ وَيُضَادُّهُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کے ثبوت میں ان چیزوں کو شرط قرار دیا ہے جو ایمان کے الٹ ہیں اور ایمان کے مناقض ہیں۔
وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ بِوَجْهٍ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے ایمان میں ان چیزوں کو شرط قرار دیا ہے جو کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں ایمان میں سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہیں آپ دیکھ لیں اپنے بڑوں کا ایمان، یا اپنے ذوق کے مطابق ایمان، یا یہ دنیا سے الگ تھلگ ہونا، یہ ایمان۔ وَالْإِيمَانُ وَرَاءَ ذَلِكَ كُلِّهِ، اور ایمان ان تمام چیزوں سے ہٹ کے کوئی چیز ہے، ایمان ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ حَقِيقَةٌ مُرَكَّبَةٌ، ایمان ایسی چیز ہے جو کئی چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے جو مرکب ہے، کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ ایمان کئی چیزوں سے جڑی ہوئی چیز کا نام ہے، کئی چیزوں سے مل کر بنی ہوئی چیز کا نام ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ من معرفت ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علما، ایمان نام ہے ان چیزوں کی معرفت کا جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے۔ ان چیزوں کی معرفت علمی لحاظ سے نمبر 1 یہ ہے ایمان۔ نمبر 2 والتصدیق به عقدا، کہ پختگی کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا، اچھی طرح ان چیزوں کی تصدیق کرنا، کن چیزوں کی؟ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ والاقرار به نطقا، یعنی کہ اگر آپ من کا خیال کریں گے، پیچھے من آیا تو پھر آپ پڑھیں گے معرفتی و تصدیقی والاقراری، اور اگر من کا خیال نہ کریں پھر آپ پڑھتے رہیں گے معرفتو و تصدیقو وغیرہ۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ معرفت، کن چیزوں کی معرفت؟ جنہیں اللہ کے رسول لے کر آئے۔ نمبر 2 وہ تصدیق کو بھی عقدہ، اور پختگی کے ساتھ ان چیزوں کی تصدیق کرنا، یعنی یہ نہیں کہ آپ 90% مانتے ہوں اور 10% آپ کو شک ہو، نہیں، پختگی کے ساتھ تصدیق کرنا۔ والاقرار به نطقا، اور ان چیزوں کا اقرار کرنا نطقاً، باقاعدہ بول کر، یعنی کہ دلی معرفت اور دلی تصدیق کافی نہیں ہے۔ والانقیاد له محبتا وخضوعا، اور محبت کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ ان چیزوں کے سامنے ان چیزوں کی فرما برداری کرنا۔ والعمل به باطنا وظاہرا، اور باطنی اور ظاہری طور پہ ان چیزوں پہ عمل بھی کرنا۔ وتنفیذه والدعوة الیہ بحسب الامکان، اور اپنی طاقت کے مطابق، اپنی امکانیات کے مطابق ان چیزوں کی دعوت دینا اور ان چیزوں کو نافذ کرنا، یہ ہے جی ایمان۔ یہ تقریباً انہوں نے کتنی چیزیں بتائی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 چیزیں: معرفت، تصدیق، زبان کے ساتھ اقرار، اور ان چیزوں سے محبت جن چیزوں کو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، اور ان کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، اور پھر اس پہ عمل کرنا باطنی و ظاہری طور پہ، اور پھر اس کو نافذ کرنا اور اس کی دعوت دینا۔ نافذ کرنا مثال کے طور پہ اپنے گھر میں نافذ کریں ان چیزوں کو، آپ اپنے آفس میں، اپنی فیکٹری میں آپ نافذ کریں اس کو۔ وَكَمَالُهُ، اور ایمان کا کمال کس چیز میں ہے؟ کامل کس سے ہوگا؟ یہ چیزیں تو پائی گئیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وَكَمَالُهُ، ایمان کا کمال کس چیز میں ہوگا؟ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ آپ کئی لوگوں سے محبت کس لیے کرتے ہوں؟ اللہ کے لیے۔ ہر توحید والا آپ کو اپنا موحد بھائی لگے، اور آپ اس سے محبت کرتے ہو اس لیے کہ توحید کے اوپر ہے۔ آپ محبت کرتے ہو اس لیے کہ توحید کے ساتھ ساتھ یہ نمازی ہے۔ آپ محبت کرتے ہو اس لیے کہ یہ توحید کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ قرآن کا حافظ ہے، یہ مسجد کی خدمت کرتا ہے، یہ مسجد میں خطبہ دیتا ہے۔ تو الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، والبغض فی اللہ، اور اللہ کی وجہ سے کسی سے بغض رکھنا۔ اور آج کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہر ایک سے محبت ہے جی، سکھ سے بھی محبت، ہندو سے بھی محبت،
یہودی سے بھی محبت، عیسائی سے بھی محبت، حتیٰ کہ ملک بے دین اللہ کا مذاق اڑانے والے سے بھی محبت. جی میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، میرا دل بڑا کھلا ہے. جی اگر تیرا دل اتنا کھلا ہے تو تیرا دل پھر اللہ کو نہیں چاہیے. آپ کا والد یہ برداشت کرے گا کہ آپ ان سے بھی دوستی رکھیں جو آپ کے والد کے دشمن ہیں، جنہوں نے آپ کے والد کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں؟ کیا آپ کی والدہ برداشت کریں گی کہ آپ ان سے محبت کریں جنہوں نے آپ کی والدہ پہ گندے الزامات لگا رکھے ہیں؟ کبھی نہیں. تو اللہ کے معاملے میں آپ اتنے کھلے کیوں ہیں جی؟ تو ایمان کا کمال کس میں ہے؟ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کی وجہ سے بغض. والعطاء للہ، اور اللہ کی وجہ سے دینا. کسی کو آپ دے رہے ہو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. مسجد کو دے رہے ہیں اللہ کی وجہ سے، یتیموں کو دے رہے ہیں اس لیے کہ اسلام نے کہا ہے. طالب علموں کی آپ مدد کر رہے ہیں، دین کے طالب علموں کی، کس لیے؟ اللہ کی وجہ سے. والمنع للہ، اور اللہ کی وجہ سے منع کر دینا، نہ دینا. یہ چیز بھی پائی جانی چاہیے نا. آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کو چندہ دیں گے تو یہ اس سے کیا کرے گا؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجلس قائم کرے گا. وہ بتا رہا ہے آپ کو آ کے. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہماری مدد کریں، ہم نے ایک ادارہ قائم کرنا ہے، اور آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیا سکھائے گا؟ شرک سکھائے گا، بدعات کی دعوت دے گا. تو کیوں آپ اس کو دیں؟ کرسمس ڈے آنے والا ہے، اس موقع پہ پتا چلے گا کہ آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اللہ کے لیے بغض کرتے ہیں کہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ کے لیے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے. وَأَن يَكُونَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِلَٰهَهُ وَمَعْبُودًا، اور یہ کہ اللہ اکیلا ہی انسان کا معبود ہو اور انسان کا الہ ہو. اصل میں یہ جو جملہ ہے امام صاحب نے کہاں سے لیا ہے؟ ایک حدیث سے، جس کو امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 4681، 4681 ابو داؤد شریف میں، کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کی خاطر دے، اللہ کی خاطر روک دے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا ہے، مکمل کر لیا ہے. آخری ایک دو لائنیں ہیں معذرت کے ساتھ. والطریق الیہ، اور اس کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے؟ کس کی طرف؟ کامل ایمان کی طرف. تجرید متابعت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرا وباطنا، وتغمید عین القلب عن الالتفات الى سوى اللہ ورسولہ. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ظاہری اور باطنی طور پہ، خالص نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا ظاہری اور باطنی طور پہ، یعنی کہ تجرید خالص. یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کا بھی دعویٰ ہے اور ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو کسی اور کی خاطر چھوڑ بھی دیتے ہیں. کسی اور کو آپ نے وہ حیثیت دے رکھی ہے جو اللہ کے رسول کی حیثیت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ راستہ ہے ایمان کا. وتغمید عین القلب، اور دل کی آنکھ کو بند کر لینا. کس کی آنکھ کو؟ دل کی آنکھ کو بند کر لینا. کس چیز سے؟ غیر اللہ ان کی طرف التفات کرنے سے جو اللہ کے رسول کے علاوہ ہے. دل کی آنکھ کو آپ بند کر لیں ان کی طرف التفات کرنے سے، ان کی طرف متوجہ ہونے سے جو اللہ کے رسول کے علاوہ ہے. بس آپ کے دل میں ہو اللہ، اور آپ کے دل میں کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ایمان کے معاملے میں ہونے والی غلطیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.